بہت سارے حضرات کہتے ہیں دنیا میں یہ دیوبندی حضرات قرآن پڑھاتے ہیں، ولیوں کو نہیں مانتے، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، یہ ولیوں کو نہیں مانتے، کہتے ہیں ولیوں کے گستاخ، عجیب عجیب لوگ بدنام کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں۔ لوگوں آؤ میں تمہیں اللہ کا زندہ ولی دکھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اب ولیوں کی باتیں آپ لوگ حضرات کو سنانے کے لیے میں دعوت دینے لگا ہوں۔ پیر طریقت، راہبر شریعت حضرت مولانا پیر سید عبد المعبود شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، جو سجادہ نشین ہیں چوک قریشی خانقاہ مالکیہ فضلیہ نقشبندیہ کے، دور سے تشریف لائے ہیں۔ آپ حضرات کے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیشہ ہر سال تشریف لایا کرتے ہیں اور ہمارے دلوں کو اللہ کے ذکر سے محظوظ فرماتے ہیں، اللہ کی پہچان کراتے ہیں، اللہ کی معرفت بتلاتے ہیں۔ اب آپ حضرات کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے ابھی دوبارہ تشریف لاتے ہیں استاد العلماء پیر طریقت راہبر شریعت ولی کامل حضرت مولانا سید عبد المعبود شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین خانقاہ مالکیہ فضلیہ نقشبندیہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا امت بعد امتی وعلى آلہ الطیبین واصحابہ المتقین وأزواجه وبناته وأتباعه وأحبابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی قابل صد احترام شیخ الحدیث پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا فیض اللہ آزاد صاحب دامت برکاتہم، استاد العلماء حضرت مولانا محمد اقبال رشید صاحب امیر جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب، حضرت مولانا عبداللطیف صاحب چکر دری کوٹدو، ان کے علاوہ سٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، مدرسہ حاضہ کے اساتذہ کرام، پوری ٹیم، سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ کتنے طلباء نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور ابھی درس بخاری ہوگا۔ درس بخاری میں کتنے طلباء کرام پر ذمہ داری ڈالی جائے گی کہ آپ نے اللہ کے دین کا سپاہی بن کر پوری دنیا کے اندر اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ میرے دوستو، خالق کائنات نے دین اسلام کو باقی رکھا ہے اور رکھنا ہے، قیامت تک دین اسلام کو کبھی بھی آنچ نہیں آ سکتی۔ دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ نسبت، اس کی حفاظت کی نسبت خالق کائنات نے کبھی انبیاء علیہ السلام کی طرف منتقل فرمائی تھی، اب خالق کائنات نے یہ نسبت علماء کرام اور اللہ والوں کی طرف یہ نسبت منتقل کر دی ہے۔ اگر دینی مدارس نہ ہوتے، بظاہر حرف بحرف جیسے میرے پیارے آقا کے
لب مبارک سے بات نکلی، صحابہ کرام نے اس کو محفوظ کیا اور پھر اسی طرح زبر زیر کا بھی فرق نہیں، اسی طرح آگے منتقل کیا۔ یہ سینہ بسینہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ بلکہ میں ایک جملہ عرض کرتا چلوں کہ جب انسان غور کرتا ہے کہ خالق کائنات نے جو چیزیں انسان کو زندہ رکھنے کے لیے لازم کر دی ہیں، مثال کے طور پہ سانس لیے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، سانس پاک فضا سے انسان سانس لیتا ہے اور پھر جراثیم آلود کر کے واپس لوٹاتا ہے۔ ملک کا سب سے بڑا سیٹھ وہ بھی اسی پاک فضا سے مفت سانس لیتا ہے اور پھر جراثیم آلود کر کے واپس کرتا ہے۔ اسی طرح مجھ جیسا غریب آدمی بھی پاک فضا سے اللہ کی نعمت سانس لیتا ہے اور جراثیم آلود کر کے پھر واپس پھینکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالق کائنات نے انسان کو زندہ رکھنے کے لیے سانس ضروری قرار دیا ہے۔ کوئی بغیر سانس کے زندہ رہ سکتا ہے؟ ذرا اونچی آواز سے کہہ جائے جس کو بات سمجھ آئی ہے، بغیر سانس کے کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ پانی کے بغیر کوئی زیادہ عرصہ زندہ رہ سکتا ہے؟ پانی خالق کائنات نے انسان کو مفت مہیا کیا۔ روٹی کے بغیر بھی زیادہ عرصہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے روٹی بھی خالق کائنات نے انسان کی قوت خرید میں رکھی۔ اور قرآن پاک کی تعلیم بھی اسی طرح انسانی زندگی کے لیے لازم تھی، جس کی وجہ سے خالق کائنات نے دارالعلوم حنفیہ کے محترم صاحب کے ذمہ لگایا کہ مولانا فیض اللہ آزاد صاحب آپ نے قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنا ہے، پوری دنیا کے اندر جتنے دینی مدارس ہیں تمام محترم صاحبان کی ذمہ داری ہے، جہاں سے انتظام کریں، جس طرح انتظام کریں، اس میرے قرآن کو آپ نے عام بھی کرنا ہے، تام بھی کرنا ہے۔ یہ پیغام آپ نے آگے پہنچانا ہے، اس لیے کہ انسانی زندگی کے ساتھ قرآن کا ایک لگاؤ ہے، ایک تعلق ہے۔ اس کی میں ایک مثال عرض کروں کہ جیسے بازار میں جا کے ایک آدمی مشینری خرید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میاں میری ساری جمع پونجی یہ تھی، خیال کرنا کمپیوٹر اچھا دینا، یہ مشینری اچھی دینا جو پائیدار ہو، جلنے سڑنے سے محفوظ ہو جائے۔ تو خالق کائنات نے بھی ایک مشینری تیار کی ہے جو انسان کے سر سے لے کر، سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک مٹھی بھر دماغ رکھ دیا، دنیا کی ہر بات اسی میں سنتا ہے۔ کئی سینکڑوں کتابوں کا خلاصہ اسی میں، الحمد سے لے کر والناس تک 30 پارے اسی کے اندر محفوظ، سیاہ ستہ اسی کے اندر محفوظ، اور احادیث نبی اسی میں محفوظ۔ یہ مشینری نہیں تو اور کیا ہے؟ تو میرے دوستو، وہ دکاندار کہتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں ایسی مشینری دے رہا ہوں کہ جو پائیدار ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ آپ نے جس کاریگر نے، جس انجینئر نے یہ مشینری تیار کی، اس نے ساتھ ایک کتابچہ تیار کیا ہے، اس کے اندر احتیاطی تدابیر موجود ہیں۔ اگر احتیاطی تدابیر کے مطابق اس مشینری کو استعمال کرو گے تو یہ جلنے سڑنے سے محفوظ ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو، خالق کائنات نے بھی ایک مشینری تیار کی اور اس کے ساتھ قرآن پاک ہمیں دے دیا کہ جس نے اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا، جس نے اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، جس نے اس قرآن کو آگے تعلیم دی، آگے پھیلایا، تو یہ مشینری بھی جلنے سڑنے سے محفوظ ہو جائے گی۔ جس نے قرآن سے تعلق توڑا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دینی مدارس میں پڑھنے والے بھوکے مر جائیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے اکابرین نے جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تو اس وقت آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں
کہ وہاں آج سب سے بڑا جو کاروباری ذریعہ ہے وہ ہے ڈاکٹری۔ جس کالج کے اندر چلے جائیں، وہاں جو پوزیشن ہولڈر بچے ہیں، پوزیشن لینے والے بچے ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ آپ کیا بنیں گے پڑھ کر، کہیں گے ڈاکٹر بنیں گے۔ کیا بنیں گے؟ انجینئر بنیں گے۔ کیا بنیں گے؟ پائلٹ بنیں گے۔ تو میرے دوستو، حضرت مولانا قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، وہاں علوم نبوی کے ساتھ عصری علوم نہیں بلکہ فنون کا انتظام کیا تھا۔ بڑے حاذق حکیم رکھے جو ذہین طلباء ہوتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ میڈیکل کالج کھول دیا، اس وقت کے حساب سے ان کو طب سکھائی جاتی، ان کو دوسرے ذرائع آمدنی کے سکھائے جاتے کہ آپ نے کس طرح محنت مزدوری کرنی ہے، کس طریقے سے آپ نے روزی کمانی ہے، اور دین اسلام کی خدمت آپ نے فی سبیل اللہ کرنی ہے۔ اس لیے کہ دین اسلام کو خالق کائنات نے پیارے پیغمبر کو آخری دین دیا جو کامل اکمل مکمل دین ہے، اور اس کے بعد نہ کوئی شریعت آئے گی نہ کوئی دین آئے گا۔ یہ اللہ کی کتاب بھی اسی طرح آخری کتاب ہے۔ تو میرے دوستو، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ کے سر پر جو آج ذمہ داری ڈالی جائے گی، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم عالم بن گئے، سند مل گئی، اب ہمیں، بلکہ ہمارے اکابرین فرمایا کرتے تھے، ایک تو دنیاوی علوم وہ دنیا تک محدود ہے، یہ جو دین کے علوم ہیں یہ دنیا میں بھی ساتھ ہیں، آخرت میں بھی ساتھ ہیں، لیکن علم کے ساتھ عمل ضروری، عمل کے ساتھ اخلاص ضروری۔ اب اللہ والے فرماتے ہیں، حضرت مولانا شیخ الہند حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق جوڑا، آپ کسی شیخ الحدیث سے تعلق جوڑتے، کسی بڑے عالم دین سے تعلق جوڑتے۔ قربان جاؤں، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو مجھے چیزیں علوم کتابوں کے اندر نہیں ملے وہ مجھے خانقاہ حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ خدمت ملے۔ اللہ والوں سے تعلق انتہائی ضروری ہے۔ اگر اللہ والوں سے تعلق جڑ جائے گا تو انشاءاللہ جیسے حضرت مولانا محمد اقبال رشید صاحب اور محبوب العلماء حضرت مولانا قاری اللہ داد صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ علم یہ ہدایت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے اور گمراہی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ گمراہی کا ذریعہ کیسے؟ کہ شیطان اندر کبر پیدا کرے گا، شیطان انسان کو چونکہ علم علو سے ہے بلندی کی طرف علم لے جاتا ہے۔ شیطان نے بھی یہی دلیل پکڑی تھی کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آگ کا کام ہے بلندی کی طرف جانا، تو میں سجدہ کیوں کروں؟ میرے دوستو، حضرت خواجہ محمد عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ حضرت جب میں آپ کی خدمت میں آیا تھا، بیعت ہوا تھا، اس وقت میرے تخیلات کچھ اور تھے، لیکن اب دل کرتا ہے کہ آپ کی صحبت میں بیٹھے رہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ایسا کرم کیا کہ اب گناہ دور بھاگتے ہیں جب انسان اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے۔ خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی صحبت میں آتے ہیں ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہاں فرق محسوس کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اسی لیے جو میں نے آیت پڑھی
خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صادقین کون لوگ ہیں؟ تفصیل کا وقت نہیں کہ میں تفصیل کے ساتھ عرض کروں۔ کائنات میں سب سے بڑی صادق ذات آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جن کو صرف مسلمانوں نے نہیں بلکہ کفار نے بھی صادق اور امین کہا۔ اور پھر جو پیارے پیغمبر کے نقش قدم پر چلنے والے ایسے بزرگ اکابرین جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں وہ صادقین ہیں۔ اسی لیے صادقین کی معیت ضروری۔ دنیا کفر جیسے محنت کر رہی ہے، ہمیں بھی اپنی محنت کو تیز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو دن دنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جتنے علماء کرام آج فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو علم نافع عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت دین کی خدمت کے لیے ان کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔